نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جتنے دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ان کی مخالفت اتنی ہی زیادہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کو دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے مطالبات کا تذکرہ کیا اور اللہ سے التجا کی کہ نہیں مالک الملک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالنے لگا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا، خَرَّ مُوسَى صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یعنی اللہ کی تجلی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، پہاڑ کی حالت کو دیکھ کے نہ جو ہے ہوش میں رہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو کہا قَالَ سُبْحَانَكَ، اللہ تو پاک ہے، اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ یہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس فرشتے آتے ہیں، ہمیں ذرا فرشتے دکھا دو۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیات اتاری، کہا سل بنی اسرائیل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ ذرا بنی اسرائیل سے تو پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ نے کتنی ہی واضح نشانیاں انہیں عطا کی، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، جو انسان ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے پاس سامنے کتنے ہی دلائل اور براہین آ جائیں وہ نہیں قبول کرتا، بلکہ ہر قوم کے سامنے جب انبیاء نے معجزات کو پیش کیا تو اس کے مقابلے میں قوم نے کیا کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، جبکہ وہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے معجزات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ سے تو ایک مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی مطالبے ہی کرتے رہے۔ ان کے سامنے دریا کو پھاڑ دیا گیا، وہ درمیان سے گزر گئے، فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا،
بادلوں کا سایہ کر دیتا، اللہ نے آسمان سے صبح اور شام ان کے لیے من اور سلوہ اتارا، ان کے لیے دسترخوان زمین پہ بچھا دیے، انہیں ہر فکر و فاقے سے آزاد کر دیا، اللہ نے دنیا کی اقوام پہ انہیں عزت دے دی، کیا یہ ساری باتیں انہیں حق کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ لیکن نہیں کیا۔ کہا کتنے ہی لوگ، کم آتیناہم من آیت بینہ، یہ بنی اسرائیل سے پوچھو اللہ نے کتنی ہی نشانیاں انہیں عطا کی۔ اور ساتھ کہا یہ بات بھی یاد رکھو، جب کوئی نشانی مانگتا ہے اور نشانی مل جاتی ہے، اللہ کوئی معجزہ عطا کر دیتا ہے، پھر وہ قوم نہ مانے تو اللہ سخت انتقام لیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، ان کے آنے کے بعد، یعنی اللہ نے نعمت دی، انہیں ان کے مطالبے میں معجزہ عطا کر دیا، اور آگے سے انہوں نے جواب دیا ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے واضح، پھر اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، پھر بھی یہ بات یاد رکھو اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اور اگلی بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور ہم سب ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اور ہم سمجھے کہ کہنے والے نہیں ہیں، ہم سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور اس بات پہ کہتے ہیں لو جی اگر اللہ کو وہ اتنے ہی ناپسند ہیں کفار، پھر انہیں اتنی دولت، اتنی خوبصورتی، اتنی جاہ و جلال، اتنی عزت و عظمت کیوں دی ہے؟ تو یہ صرف آج نہیں ملی، کفار کو ہمیشہ اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، اور صرف دنیا میں ہی دینا ہے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہم نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی ہی کو مزین کر دیا ہے، ان کے لیے دنیا ہی کی خوبصورتیاں سب کچھ ہیں، جبکہ اہل ایمان کے لیے کبھی بھی دنیا مطمع نظر نہیں، آخرت ہوتی ہے۔ تو دنیا جو بھی اللہ دے دے وہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن جو کافر ہے اسے جب دنیا دی جاتی ہے وہ فخر، مباحات اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے پہ ہی ساری زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے کافروں کو دنیا کی زندگی کی زینتیں ساری عطا کی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اپنے اس مال و دولت اور جاہ و حشمت کے گھمنڈ میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آج ہی نہیں اڑایا جا رہا، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اہل کفر ہمیشہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اہل ایمان ہے یہ قیامت میں ان سے بلندتر ہوں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اہل ایمان کو ہی ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ اب چاہے تو ہم دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑھ کے اپنی آخرت برباد کر لیں، تو دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر ہم حلال طریقے سے کاروبار کرتے ہیں تو یہ بھی دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑنا ہے۔ اس بات کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اگر انسان کفر کی حالت میں صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے یا ایمان کی حالت میں آخرت کو فراموش کر دے لیکن دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے تو یہ اس کے لیے کوئی خیر کا سبب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ قیامت کے دن یہ اہل ایمان ان سے اوپر ہوں گے۔ بلکہ سورۃ مطففین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ،
یہ مجرم لوگ جب اہل ایمان کے سامنے سے گزرتے ہیں یا ان کے آمنا سامنا ہوتا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یضحکون، ہنسی ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اگر زبان سے کچھ نہ کہیں تو اشارہ کر کے انہیں تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب وہ واپس اپنوں میں لوٹتے ہیں تو پھر بھی مذاق ہی مذاق کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اہل کفر کے رستے میں اہل ایمان کو بٹھائیں گے۔ ان الذین آمنوا، جو ایماندار ہیں یہ پھر کفار کا مذاق اڑائیں گے، اور اس وقت اللہ خود انہیں کہے گا ان کا مذاق اڑاؤ۔ آج دنیا کے طالب اہل ایمان کو پاگل، دیوانے، نہ معلوم کیا کچھ کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر داڑھیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی انسان کی نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ پانی چکڑے چبڑے ہیں۔ یہ سارے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا ہے وہ قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوگا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ رزق کسی کی اپنی لونڈی نہیں ہے کہ جو مرضی جیسے مرضی لے لے۔ رزق اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ رزق یہ میں ہر کس و ناقص کو دیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن دین میں اسے دیتا ہوں جسے پسند کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے رزق کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے۔ اگر اس کے حلال ملتا ہے دین بھی ہوتا ہے۔ تو ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور دین کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَخْلَاصُ فِي الرَّجُلِ، اور اس سے بدترین شخص کوئی نہیں ہے جو فقر کی زندگی بھی بسر کر رہا ہے اور کفر بھی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اہل ایمان کو اللہ مال دیتے ہیں تو یہ ایسا مال بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف آخرت، رب اور دین کو فراموش کر کے صرف مال کے لیے ہی ساری زندگی جدوجہد کرنی، یہ اللہ کو کسی صورت اچھی نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کے ساتھ جینے اور اسی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔